علامہ اقبال کی معنویت برقرار ہے۔ انقلاب 30 مئی 2023۔ کچھ ہی روز پہلے اخباروں میں یہ خبر آئی کہ علامہ اقبال کو دہلی یونیورسٹی کے نصاب سے باہر کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی اکیڈمک کونسل نے جمعہ کے روز یہ تجویز پاس کی ہے کہ BA پولیٹیکل سائنس کے 5ویں سیمسٹر میں مضمون ہندوستانی سیاسی افکار میں اب اقبال کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے منو، کوٹلیہ، وید ویاس، ضیاء الدین برنی، ابو فضل، کبیر، راجا رام موہن رائے، پنڈتا رما بائی، سوامی وویکانند، گاندھی، امبیڈکر، ساورکر، نہرو، ڈاکٹر لوہیا کے ساتھ ساتھ سر محمد اقبال کو بھی پڑھایا جاتا تھا، مگر یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ جس شاعر نے ترانۂ ہندی لکھ کر کروڑوں ہندوستانیوں میں حب الوطنی کے جذبات پیدا کیے تھے، آج اس کو شدت پسند کہا جا رہا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کو ہر زبان تک پہنچانے والا عظیم شاعر اپنے ہی ملک سے جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کو گنگناتے ہوئے ہندوستان کا ہر ایک بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے اقبال سے وہ سیکھتا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد غریبوں کی حمایت کرنا اور درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا ہے، مگر آج اسی اقبال کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جس شاعر کو پوری دنیا پڑھتی ہے، جس کے افکار پر تمام یونیورسٹیوں میں لاتعداد PhD لکھی گئی ہے، جس کی پہچان ایک ہندوستانی کی ہے، جس کی فکر میں روایات اور جدیدیت کی اچھی باتوں کا بڑا ہی خوبصورت سنگم ہے، اس کو ایک مخصوص مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس وقت اقبال کو نصاب سے باہر کیا جا رہا تھا، اس وقت کمزوروں کے مسیحا بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق دہلی یونیورسٹی کی ایک کورس میں بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ خبر آئی کہ ہندوتوا کے نظریے ساز VD ساورکر پر ایک مکمل پیپر لانچ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساورکر کو پہلے نہیں پڑھایا جاتا تھا، مگر ان کے اوپر اب ایک مکمل کورس لایا جا رہا ہے اور ان کو گاندھی اور امبیڈکر پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں NCERT کی کتابوں سے بھگوا تنظیموں کی سیاسی نظریات سے میل نہیں کھاتی باتوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ مجاہد آزادی اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد کا نام بھی بغیر کسی سبب کے پولیٹیکل سائنس کی 11ویں جماعت سے کاٹ دیا گیا۔ یہ سب کچھ تعلیم کا بھگوا کرن نہیں تو اور کیا ہے؟ اقبال کو کورس سے ہٹانے کے بعد RSS کی طلبہ تنظیم ABVP نے ایک بیان جاری کیا اور علامہ اقبال کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کیا۔ ان کو انتہا پسند عالم دین کہا گیا۔ الزام یہ بھی لگایا گیا کہ محمد علی جناح کو آگے کر کے اقبال نے ملک کو تقسیم کرایا۔ اقتدار کے نشے میں چور ملک کے اصحاب اقتدار کی یہ خام خیالی ہے کہ انہوں نے اقبال کو نصاب سے باہر کر
انہیں دفن کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا نہیں ہے جو ان کے پھونک مار دینے سے بجھ جائے۔ دنیا میں بہت کم ایسے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری کو عوام نے اتنا پسند کیا ہو۔ علامہ اقبال بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کے وہ بڑے اسکالر تھے۔ اسلام کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ فلسفہ کے وہ ماہر تھے۔ مشرقی اور مغربی مفکرین کی تحریروں کو وہ پڑھ چکے تھے۔ قانون اور جدید علوم کے بھی بڑے جانکار تھے۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی اور اپنے زمانے کی بہترین تعلیم حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کیمبرج یونیورسٹی اور جرمنی کے میونخ یونیورسٹی گئے، جہاں سال 1908 میں پی ایچ ڈی ایران میں مباد طبیعیات کے ارتقاء کے موضوع پر پوری کی۔ ثقافت، دین، تاریخ اور سیاست کے حلقے میں انہیں مہارت تھی۔ وہ رجت پسند قطعی نہیں تھے، مگر جدیدیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے جادو سے مسحور بھی نہیں تھے۔ وہ دین میں جمود کے بڑے ناقد تھے، وہیں انسانی حریت کے بڑے حامی تھے، مگر ان کو دین سے بیزاری قابل قبول نہیں تھی۔ ان کو نظریے پاکستان کا بانی بھی کہنا تاریخی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی تھی، جبکہ ملک کی تقسیم ان کی موت کے 9 سال بعد عمل میں آئی۔ بھارت کی سیاست نے 1940 کی دہائی میں بہت ساری کروٹیں لیں۔ کیا ان سب کے پیچھے اقبال کے افکار کام کر رہے تھے؟ یہ اکثر یاد نہیں رکھا جاتا کہ ہر دور میں سماجی، اقتصادی اور سیاسی محرکات مضبوط سے مضبوط فرد کو مڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ کیسے اقبال محض ایک انسان ملک کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ اقبال پر تو بات بہت ہوتی ہے، مگر اس بات پر زیادہ نہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو اقلیتوں کو ان کے واجب حقوق دینے سے گھبرا رہے تھے۔ اقتدار کی مرکزیت کے بڑے حامی کون کون سے سیاستدان تھے؟ بات تو 1946 تک نہیں بگڑی تھی، جب برطانوی کیبنٹ مشن کے تحت کانگریس اور مسلم لیگ مذاکرے میں شرکت کر رہے تھے۔ کانگریس کے صدر مولانا آزاد بھی پرامید تھے کہ بیچ کا راستہ نکل جائے گا۔ اجماع کی کوششیں جاری تھیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظات فراہم کر دیے جائیں، مرکز اور صوبے کے اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ پاور کی مرکزیت کا خطرہ کسی کے دل میں نہ رہے۔ کمزور طبقات کو یہ یقین دلایا جائے کہ آزاد بھارت میں ان کے مفادات محفوظ رہیں گے۔ بات بن گئی تھی، مگر کس نے آخری لمحات میں منصوبوں پر پانی پھیر دیا؟ اس وقت تو اقبال اپنی قبر میں لیٹے ہوئے تھے۔ کیا کوئی بھی غیر جانبدار مورخ مذاکرے کی ناکامی کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ اقبال کا یہاں کوئی دفاع نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تمام باتیں 100% صحیح ہیں۔ اقبال کے معاصر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو قوم، ملت اور امت کے سوال پر اقبال سے شدید اختلافات تھے۔ قومیت کے سوال پر مولانا کے فلسفی شاعر سے عوامی بحث بھی ہوئی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں قوم لفظ کا استعمال تمام لوگوں کے لیے ہوا ہے اور اس میں مذہب کی قید نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان اور غیر مسلمان ایک ہی قوم
ہیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی ملک کے شہری ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقبال مسلم تشخص پر زور دے رہے تھے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک منفرد گروپ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق کو تحفظات فراہم کیے جائے۔ 1930 کے مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے کے دوران اقبال نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے اور دین کبھی بھی دنیاوی زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یورپ کے حریت پسند مفکرین کی تنقید کی اور کہا کہ دین ہمارے سماجی نظام سے جڑا ہوا ہے اور مذہب کو عوامی زندگی سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اس بات پر دیگر لوگوں کی رائے الگ تھی اور آج بھی ہے، مگر جو بات علامہ اقبال کی آج بھی معنویت رکھتی ہے وہ یہ کہ لبرل جمہوریت میں کمیونٹی کے حقوق کو ہر قیمت پر تحفظات ملنے چاہیے۔ دوسری زبان میں کہے تو جمہوریت اور کمیونٹی حقوق میں تضاد نہیں ہے۔ اسی تقریر میں جہاں علامہ نے اسلامک اور مسلم تشخص پر زور دیا، وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مخصوص کمیونٹی کی بات کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسری کمیونٹی سے عداوت رکھتے ہوں۔ اپنی تقریر میں اقبال نے تو فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کی بات پر زور ڈالا اور بھارت کے اندر ہی مسلمانوں کے خصوصی حقوق کا مطالبہ کیا۔ کہیں بھی انہوں نے پاکستان بنانے کی بات نہیں کی اور نہ ہی غیر مسلمانوں کے خلاف بولا۔ انہوں نے تو کہا کہ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ غیر مسلمانوں کے مذہب، عقیدے، سماجی نظام، رسم و رواج، مذہبی مقامات کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا تحفظ بھی کرنا چاہیے۔ کیا علامہ اقبال کو شدت پسند کہنا اپنی ہی وراثت کو پیروں تلے روندنے کے مترادف نہیں ہے؟